مسلمانوں کے اندر جتنے غلط سلط فرقے طبقے ہیں یا جتنے صحیح طبقے ہیں، سب کے سب غلط بھی اور صحیح بھی تعویذ بھی لکھ لیتے ہیں اور دم بھی کر لیتے ہیں، اور سب کا تعویذ دھاگا دم چل بھی جاتا ہے۔ شفا دینے والا وہ اللہ ہے، وہ کبھی کسی کا بھرم رکھ لیتا ہے، کبھی کسی کا تکا چلنے دیتا ہے۔ یہ باتیں اولیاء اور کامل ہونے کا ثبوت نہیں ہوتی۔ یہ اگر ہم کہیں تو شاید لوگ کہیں کہ پتہ نہیں یہ نئی باتیں کرتے ہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے دم کیا اور 1 سیکنڈ میں شفا ہو گئی، فلاں صاحب کے پاس ہم گئے اور جیسے ہی ہم بیٹھے اس نے ہمارا شجرہ نسب سارا بیان کر دیا، تم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہو، فلاں باپ کے بیٹے ہو، یہ تمہارا پیشہ ہے، ساری باتیں وہ پہلے بتا دیتا ہے۔ ہم کیسے اس کو ولی نہ مانیں؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے، دجال اپنے زمانے میں اس سے بھی زیادہ شعبدہ بازیاں دکھائے گا، اور ابن سیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین زمانے میں اس سے بڑے بڑے کام دکھاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے آقا سے مقابلہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک میں، مٹھی مبارک میں دھواں پکڑ لیا۔ آپ نے اس سے پوچھا میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا دخ دخ دخ۔ اب آقا کے سامنے اس کی چل نہیں سکی، نیڑے تریڑے پہنچ گیا تھا اور وہ دخ دخ کہہ رہا تھا، دخ سے آگے دخان کہنا چاہتا تھا، اور عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں۔ وہ دخان کا لفظ مکمل تو نہ کر سکا، لیکن دخ دخ کہہ کے حضور کی امت کو اس کی طرف سے، حضور کے وسیلے سے ایک پیغام ضرور پہنچ گیا کہ اس طرح کے لوگ بھی تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، جو مکمل بات نہیں تو ادھوری بات، بہرحال کچھ نہ کچھ تکے بازی ان کی کسی حد تک لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ اب حدیث سنیے، یہ حدیث بخاری میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیاطین زمین سے اٹھتے ہیں، آسمانوں میں جاتے ہیں، یعنی ان کی اپروچ اتنی ہوتی ہے، جنوں کی اور شیطانوں کی اپروچ اتنی ہوتی ہے کہ یہ یہاں سے اڑ کے آسمانوں میں جا کے وہاں سے تقدیر کے صادر ہونے والے فیصلوں کو سن لیتے ہیں، اور جب وہاں کے ذمہ دار فرشتوں کو ان کے بارے میں خبر ہوتی ہے، وہ ان کے پیچھے آگ کے شعلے اور شہاب ثاقب چھوڑتے ہیں، یہ وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں، اور نیچے کو جب بھاگ کے آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ غیبی باتیں سونگ لیتے ہیں، تکا تکا ان کا وہاں سے ان کو حاصل ہو جاتا ہے، ادھوری معلومات یہ حاصل کر لیتے ہیں، وہ ابن سیاد کی طرح دکھ دکھ سمجھ کے آ جاتے ہیں، اگرچہ دخان تک نہیں پہنچ پاتے، تو وہاں سے جب واپس آتے ہیں تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ کلمۃ من الحق، یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں، حق کے الفاظ میں سے کچھ کلمہ، کچھ کلمات، کچھ باتیں، یختفھا الجنیو، جنات اور شیاطین ان حق کے کلمات کو آسمانوں میں جا کر کچھ نہ کچھ اچک لیتے ہیں، پھر جب زمین پہ آتے ہیں تو فیقرقرھا فی اذن ولیہ کقرقرۃ الدجاجۃ، اور وہ اپنے ساتھیوں، شیطان اپنے عامل دوستوں کے کانوں میں ان معلومات کو ٹک ٹک کر کے ڈال دیتا ہے جیسا کہ مرغی ٹک ٹک کرتی ہے۔ فَيَخْلِطُ فِيهِ مِئَةَ كَذْبَةٍ، پھر وہ جو عامل ہوتا ہے وہ اپنی اٹکل اور چال بازی کے زور سے چھوٹی موٹی اس معلومات کے ساتھ اپنے سینکڑوں اندازے فٹ کر دیتا ہے۔
اور مکمل میتھالوجی بنا لیتا ہے اور آنے والی عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آقا نے یہ بات اس وقت فرمائی جب صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ عاملوں کے تو بہت سارے تکے ٹھیک ہوتے ہیں، یہ بہت سی باتیں ایسی بتا دیتے ہیں جو فی الواقع عین حقیقت کے مطابق ہوتی ہیں اور ان کو ظاہری طور پہ کچھ سورس معلومات کی حاصل نہیں ہوتی، اس کے باوجود جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ عین حق ہوتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھوں پہ ہتھیلی پہ سرسوں جما دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آقا نے فرمایا کہ یہ وہ شیاطین ہوتے ہیں جو آسمانوں سے غیب کی باتیں اکا دکا چوری کر کے لے آتے ہیں، اپنے دوستوں کے کانوں میں ٹک ٹک کر کے ڈال دیتے ہیں جس طرح کہ مرغی ٹک ٹک کرتی ہے، اور یہ عامل پھر اس ایک آدھ بات میں 100 جھوٹ مکس اپ کر کے اپنے تخمینے اور اندازے اس میں مکس اپ کر کے ملا جلا کے اپنا ایک مکمل علم تیار کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے بالکل آخری صفحے پہ موجود ہے، جس کا جی چاہے جا کے پڑھ لیں۔ اس سے پتہ چل گیا، دجال کے واقعے سے بھی پتہ چل گیا، ابن سیاد کے واقعے سے بھی، ابن سیاد کا ذکر بھی بخاری مسلم میں ہے، کوئی ہسٹوریکل کتابیں نہیں سنا رہا، دجال کا ذکر بھی بخاری مسلم میں ہے، ابن سیاد کا ذکر بھی بخاری مسلم میں ہے، اور ان جھوٹے عاملوں کا ذکر جو شیاطین سے ملنے والی آسمانی اور مکسڈ معلومات کے بل بوتے پہ اپنے دکانداری چمکا لیتے ہیں، ان کا ذکر بھی بخاری مسلم میں ہے۔ لیکن ایک بات جاتے جاتے عرض کر دیں کہ اگر ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ یہ عامل لوگ اس طرح کی تک بندیاں کر کے عوام الناس کو، خاص طور سے عورتوں کو بے وقوف بناتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاملوں میں یہ نقص ہے تو کامل ایسا نہیں کر سکتے، کامل بہرحال ایسا کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر شیطان کو اور جنوں کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ آسمان میں جا کر وہاں سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، تو اللہ کے ولی پسندیدہ لوگ اور اس کے ریکمینڈڈ اور منظور شدہ لوگوں کو بدرجہ اولا یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ حق کی بات لینے کے لیے شیطان کی طرح چوری کیوں کریں گے؟ ان کے سامنے اللہ کریم اپنے فضل سے کام لیتے ہوئے لوح محفوظ ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور وہ وہاں سے پڑھ بھی لیتے ہیں، لکھ بھی دیتے ہیں اور مٹا بھی دیتے ہیں۔ یہ میں نے بات اس لیے واضح کی تاکہ کوئی بد نصیب یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ عامل خبیثوں کے بہانے سے کاملوں کا بھی انکار کیا جا رہا ہے۔ ہم کاملوں کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح سنی مانا کرتے ہیں، اور ہم ان کی معلومات، ان کے اختیارات اور ان کی خدادات صلاحیتوں کو اہل سنت کی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو تقدیر بھی لکھ دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے اور مٹا دینے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔